وحدہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں ناکامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار عزیز ساتھیوں، توحید و سنت کے پروانوں، آج آپ کے یہاں ختم القرآن کی تقریب سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ میرے عزیز دوستوں، میں نے قرآن مجید کی پہلی آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ 3 قسمیں کھا کر اس کتاب کے بارے میں جو کہ ہم نے آج یہاں پر قاری صاحب کے جو ہے ابتدا میں سنی، اس کتاب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ الف لام میم 3 قسمیں کھا کر اور یہ 3 واسطوں سے ہو کر آخر میں یہ کہا جاتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک، زور سے بھائی اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں وہ خطیب نہیں ہوں کہ میں بولتا رہوں اور آپ سنتے رہیں، میں وہ ہوں کہ آدھی تقریر آپ نے کرنی ہے، آدھی تقریر میں نے کرنی ہے، تو آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ زور سے، ابھی تک آواز صحیح طرح نہیں۔ میرے عزیز دوستو، قرآن مجید اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کس کتاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کون سی کتاب ہے؟ کیا جانتے ہو؟ کیا سمجھتے ہو؟ کیا بتاتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جو آخری نبی محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، خاتم المعصومین، امام الانبیاء، امام المجاہدین پر اتاری گئی۔ بھیجی کس نے؟ رب العالمین نے۔ لایا کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لائے تھے۔ جی ہاں، جس واسطے سے یہ آئی تھی اور جس پر آئی تھی، جب وہاں سے آ رہی تھی تب بھی اس میں کوئی شک نہیں تھا، جو لے کر آ رہا تھا اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا، اور جس پر نازل کی جا رہی تھی اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا۔ جی ہاں، میں آپ کو عقیدہ سمجھانا چاہتا ہوں، میں آپ کو نظریہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ آج ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ یہ کتاب اصل حالت میں نہیں ہے، بلکہ اصل جو کتاب ہے وہ امام کے پاس ہے اور وہ امام غائب ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ میں کتاب کا لفظ ایڈ کیا، قرآن کا لفظ ایڈ زور سے نہیں کیا۔ کیا کیا بھائی؟ کتاب کا لفظ ایڈ کیا، قرآن کا لفظ ایڈ نہیں کیا۔ بلکہ اگر ہم دیکھتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، الرحمن علم القرآن، قرآن کا لفظ ایڈ ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کا لفظ ایڈ ہے۔ وجہ یہ تھی شامل قرآن کا لفظ ہے، اور یہاں پر کتاب کے لفظ کا لانے کا مقصد یہ تھا، کل کو کوئی چورا، کل کو کوئی کالا، کل کو کوئی گندے عقیدے والا، کل کو کوئی گندے نظریے والا یہ نہ کہے کہ بھائی یہ تو قرآن ہے، ہم تو کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کوئی یہ نہ کہے
یہ تو قرآن ہے، ہم تو کتاب کی بات کر رہے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات واضح کروا دی کہ کتاب یہی کتاب ہے اور آخری کتاب یہی کتاب ہے۔ ہر چیز میں کمی پیشی ہو سکتی ہے لیکن قرآن میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ تورات میں کمی پیشی ہے، تحریف ہے، انجیل میں تحریف ہے، زبور میں تحریف ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے 1400 سال گزر گئے، دشمن کوشش کر رہا ہے، دشمن سازش کر رہا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے دشمن ایک لفظ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اللہ کا شکر ہے دشمن ایک لفظ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ دشمن نے کوششیں کی کہ قرآن کے لفظ کو بگاڑے، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے دشمن اپنی کوشش کرتا جا رہا ہے۔ نہ قرآن میں کوئی شک ہے، نہ جبرائیل امین میں کوئی شک ہے، نہ بھیجنے والے میں کوئی شک ہے، نہ جس پر نازل ہوئی ہے اس میں کوئی شک ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن مجید ایک معجزہ ہے۔ ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، ہر نبی کو معجزہ دیا گیا، کسی کو وقتی دیا گیا، کسی کو دائمی دیا گیا۔ میرے عزیز دوستو، موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، جب وہ پھینکتے ہیں وہ اژدہا بن جاتا ہے، سانپ بن جاتا ہے، تمام سانپوں کو نکل لیا جاتا ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے بھائی یہ کیا ہے؟ یہ معجزہ ہے۔ جواب دینے والا جواب دیتا ہے یہ معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام بتوں کے ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور جا کر کھلارا اس بڑے بت کے کندھے پہ لٹکا دیتے ہیں۔ پھر وہ دشمن، وقت کے دشمن نمرودی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں بھائی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی ہے کہ بتوں کو توڑا ہے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ میں نے کیا کہا تھا؟ یہ ہے معجزہ، اسے کہتے ہیں معجزہ کہ آگ نے اثر نہیں کیا۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام پر معجزات گزرے ہیں لیکن وہ وقتی معجزے تھے۔ میرے عزیز دوستو، حضور علیہ السلام پر بھی معجزے گزرے ہیں، کچھ وقتی ہے، کچھ دائمی ہے، کچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ دائمی بمراد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ قرآن وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ قرآن وہ معجزہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ آج دشمن کوشش تو کرتا ہے کہ اس قرآن کو ختم کیا جائے، دشمن کوشش تو کرتا ہے دین کو مٹا دیا جائے، شریعت کو مٹا دیا جائے، لیکن دشمن کو یہ پتہ نہیں ہے یہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ مفسر قرآن مولانا عبید اللہ سندھی جو سندھ کی سرزمین کے ایک عظیم عالم تھے، مفسر تھے، بے باک عالم تھے، جنہوں نے جیل، گولی، ہتھ کڑیاں پہن لی لیکن قرآن کا درس نہیں چھوڑا۔ میرے عزیز دوستو، وہ فرماتے ہیں قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو میرے ساتھ بولے جو درس انقلاب ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کس طرح درس انقلاب ہے؟ میرے عزیز دوستو، میں بتاتا ہوں۔ آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیے، آج سے 1400 سال پہلے ایک وقت وہ دیکھتے ہیں کہ کعبے کے ارد گرد لوگ طواف کرتے ہیں، ننگے ہو کر طواف کرتے ہیں۔ ہم ایک زمانہ وہ دیکھتے ہیں جب لوگ کعبے کے اطراف میں گانا بجانا اور تالیاں بجانا عام تھا، کہ لوگ گانا بجاتے تھے اور گانے گاتے تھے اور یہ ماحول وہاں عام تھا۔ پھر ہم ایک زمانہ یہ دیکھتے ہیں کہ 100 سالہ پرانی دشمنی، جب دشمن اپنی دشمنی کا بدلہ لیتا ہے، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دشمن اپنے دشمن کی کھوپڑی میں شراب پینا فخر اور سعادت سمجھتا ہے۔ پھر ہم ایک زمانہ وہ دیکھتے ہیں کہ کعبے اور مکہ مدینہ کے اطراف میں زنا عام تھا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زنا کے جھنڈے ہر گھر میں لگے ہوئے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت اس بات پر گواہ ہے کہ جس گھر کے اندر زنا کا جھنڈا لگا ہوا ہوتا اس گھر کے اندر علیہ اعلان زنا ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، یہ تمام زمانے گزرے ہیں، یہ تمام دور گزرے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں رب کی
توحید کا ڈنکا بجتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآنی تعلیمات کو لے کر جب نکلتے ہیں اور عزم کرتے ہیں، دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، کفار کا مقابلہ کرتے ہیں، مکہ کے کافروں کا مقابلہ کرتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں حضور علیہ السلام ان تعلیمات کو پھیلاتے ہیں، ان نظریے کو پھیلاتے ہیں، اس سوچ کو پھیلاتے ہیں، اس فکر کو پھیلاتے ہیں۔ پھر یہ سوچ محدود نہیں رہتی بلکہ یہ سوچ پورے عالم اسلام میں پھیل جاتی ہے۔ جی ہاں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ پھیلتی چلے جاتی ہے۔ جو لوگ کل ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے وہ آج ایک دوسرے کو اپنی جانیں دیتے ہیں۔ جو لوگ کل ایک دوسرے کو مارتے تھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر وہ آج 3 صحابی زخمی ہے، جنگ کے میدان میں ہے۔ ایک صحابی آتا ہے، بولتا ہے پانی پی لو، کہتا ہے مجھے نہ دو، میرے آگے والے ساتھی کو دو۔ اس کے پاس جایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہ دو بلکہ مجھ سے جو آگے تیسرا صحابی ہے اسے دے دو۔ وہ صحابی پانی کا گلاس یا پانی کا وہ مگا لے کر واپسی پہلے والے کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے وہ شہید ہو چکا ہے۔ دوسرے کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ تیسرے کے پاس آتا ہے، دیکھتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہے۔ لوگوں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ لوگ ایسے کیوں بدل گئے؟ یہ لوگ ایسے کیوں بدل گئے جو کل کو لڑتے تھے؟ یہ لوگ ایسے کیوں بدل گئے کل جس دور میں جھوٹ پھیلا ہوا تھا؟ یہ لوگ ایسے کیوں بدل گئے کل جس دور میں بدامنی تھی؟ یہ لوگ ایسے کیوں بدل گئے کل جس دور میں لڑتے مرتے تھے؟ لیکن آج دیکھتے ہیں کہ پانی پینا گوارا نہیں کرتے اس لیے کہ میرے اس ساتھی نے پانی نہیں پیا۔ ایک صحابی پانی چھوڑ دیتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں۔ یہی تو قرآن کا انقلاب تھا کہ جب ہم دیکھتے ہیں کفر اور ظلم تھا، پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں امن و امان آیا۔ جو ایک دوسرے کو ذرا ذرا باتوں پہ مارتے تھے وہ حق و صداقت کے پیکر بن گئے۔ انہوں نے حق و صداقت کا علم بلند کر لیا اور ایک فوج اور ایک لشکر بن گئے اور ایک لشکر بن کے پوری دنیا میں چھا گئے، جنہیں ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کہتے ہیں، جو پوری دنیا میں پھیل کر قرآن کی عظمت کو پوری دنیا میں پھیلا کر یہ پیغام دیتے ہیں کہ نہ قرآن کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ دین کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ اسلام کو کوئی مٹا سکتا ہے، نہ محمد رسول اللہ کی ختم نبوت پر کوئی ڈاکہ ڈال سکتا ہے، نہ مسلمانوں کو کوئی اپنے مشن اور موقف سے ہٹا سکتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج المیہ یہ ہے کہ ہم ایک امت نہیں بنے، ہم بکھر گئے۔ آج دنیا کا ہر کافر ہمارے سر کے اوپر تلوار لے کر کھڑا ہے۔ آج ہم بکھر گئے کہ ہم آج یہ دیکھتے ہیں کہ شام کو دیکھتے ہیں۔ شام کچھ عرصہ تو پہلے، کچھ سالوں پہلے شام ایک ملک تھا، وہاں مسلمان حکمران تھے۔ پھر ہم آج یہ سنتے ہیں کہ شام بالکل تباہ ہو چکا ہے، بس اب چند مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اہل شام باقی نہ رہیں گے تو پھر امت میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی۔ میرے عزیز دوستو، آج صرف ہم قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے تک محدود رکھتے ہیں، بلکہ قرآن کا جو اصل مقصد ہے ہم اسے چھوڑ چکے ہیں۔ وہ اصل مقصد کیا ہے؟ هو الذی ارسل بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یعنی یہ دین جو مکے سے نکلا تھا، یہ دین جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا، یہ دین صرف پڑھنے اور پڑھانے تک ہم نے محدود کر دیا ہے، بلکہ اس دین کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس دین کا، اس قرآن کا نفاذ کیا جائے۔ قرآن کے دیگر مقاصد ہیں، لیکن قرآن کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر بلکہ پوری دنیا کے اندر قرآن کا نظام نافذ ہو۔ آج عجیب بات ہے کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر آج ہمارے عام لوگ یا خاص لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں، بھائی نظام کہاں ہے؟ کون سے نظام کی بات کرتے ہو؟ کس نظام کی بات کرتے ہو؟ پارلیمنٹ کے اندر ایک کاپی لہرائی جاتی ہے، ایک کاپی جسے لہرا کر کہا جاتا ہے بھائی اس کاپی کے مطابق اس کے اندر جو ضابطہ، جو آئین درج ہے اس کے مطابق بات ہوئے گی۔ اگر کوئی پارلیمانی لیڈر اس کے مطابق بات نہ کرے تو اس کو روک دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ سارا کیا اور کرتا درتا ہمارا ہے کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے پچھلے 76 سالوں سے ہم مغربی لٹریچر کو اور مغربی آئین کو، مغربی جمہوریت کو، مغربی قانون کو
ہم نے اپنی پارلیمنٹ میں خود لایا. اور جب ہم سوال کرتے ہیں بھائی آپ جو نظام یہ پارلیمنٹ کے اندر ہے, جس نظام کو آپ وہاں لے را کر بات کرتے ہیں, کیا اسلام اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ آج ہم مغرب کے غلام ہیں؟ کیا قرآن اتنا یتیم ہو چکا ہے کہ ہم آج قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے تک, یا قرآن کو صرف تراویح میں, یا قرآن کو صرف تلاوت تک, یا قرآن کو صرف کلخانی میں, یا قرآن کو صرف اپنی قرآن خوانیوں میں استعمال کرتے ہیں؟ باقی کیا یہ قرآن نظام کے لیے کام نہیں آ سکتا؟ کوئی ہے اس کا جواب دینے والا؟ یہ قرآن اگر مسجد کے ممبر پر, یہ قرآن اگر قرآن خوانی کے اندر, یہ قرآن اگر نماز تراویح میں, یہ قرآن اگر تمہاری کلخانی اور 7ویں 40ویں میں کام آ سکتا ہے, تو پھر کیا قرآن اور قرآن کے ماننے والے اتنے یتیم ہو چکے ہیں کہ یہ قرآن پارلیمنٹ تک نہیں پہنچ سکتا؟ کیا خیال ہے بھائی, پہنچ سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مغرب کا وہ قانون جس کو وہ خود اپنے نظام کے اندر شامل نہیں کرتے, کیا وہ مقدس ہے کہ یہ قرآن مقدس ہے؟ ہمیں بتایا جائے. بہت کم لوگ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے بڑا خیال کرتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے ہم اس معاملے سے نہیں ڈرتے. ہم نے جواب اپنے اللہ کو دینا ہے. ہمیں پتہ ہے یہ بات کرتے ہوئے ہمارے اوپر مشکلات آئیں گی, لیکن جو بات کھری ہے دو ٹوک ہے وہ کرنی چاہیے کہ نہیں بھائی؟ کرنی چاہیے. مجھے بتائیں کہ جو دن قبر میں لکھا ہوا ہے, جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے, وہ کوئی مائی کا لال باہر لا سکتا ہے؟ بولیں بھائی, اگر کوئی لا سکتا ہے تو لا کر دکھائے. کوئی لا سکتا ہے؟ بھائی ہم سب کا عقیدہ ہے نا کہ جو رات قبر میں لکھی ہوئی ہے وہ رات کوئی بھی باہر نہیں لا سکتا, اور جو باہر لکھی ہوئی ہے وہ کوئی مائی کا لال قبر میں نہیں لا سکتا. لا سکتا ہے, پھر ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ جب ہمارے پاس ڈسپلن موجود ہے, جب ہمارے پاس نظام عدل موجود ہے, جب ہمارے پاس نظام معاشرت موجود ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ یہی قرآن ہے, یہی اصل قرآن ہے, یہی قرآن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اسی قرآن کو ملک کا دستور اور منشور بنایا جائے. اگر ہم یہ کوشش کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں, پھر ہمیں اس میں گچگچاہٹ کیوں؟ پھر ہم ڈرتے کیوں ہیں؟ پھر ہم گھبراتے کیوں ہیں؟ پھر ہم کتراتے کیوں ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اصل معنی میں اپنے سینے سے لگانا چھوڑ دیا. جس طرح قرآن کو سینے سے لگایا جاتا تھا, ہم نے اس طرح قرآن کو سینے سے نہیں لگایا, بلکہ ہم نے اسکول کے بچے کی طرح وہ بیگ اپنی پیٹھ پر لٹکا کر دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہ جو بیگ میں اپنی پیٹھ پر لٹکا کر گھوم رہا ہوں, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیچھے رہنے والی تعلیم ہے, اور یہ قرآن جو مدرسے کا طالب علم یا اسکول اور کالج یونیورسٹی کا طالب علم سینے سے لگاتا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ آگے کی کامیابی ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے نا؟ یا میرے خیال ہے کالج یونیورسٹی کے طلباء ساتھی بھی بیٹھے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں, آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ قرآن ہی ہے جو اصل نظام ہے, جو ضابطۂ حیات ہے. آؤ اسی قرآن کے لیے اور اسی قرآن کے نظام کے لیے اپنے اندر سوچ پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر فکر پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر جذبہ پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر حمیت پیدا کرتے ہیں, اپنے اندر غیرت پیدا کرتے ہیں. میرے عزیز دوستو, آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہر سرزمین پر کٹ رہا ہے, مسلمان ہر سرزمین پر ذبح ہو رہا ہے, مسلمان ہر سرزمین پر کاٹا جا رہا ہے, گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. آج سے 5 سال پہلے شام کے اندر میری ماں, میری بہن, میرے بچے زندہ تھے, آج وہ بچے زندہ نہیں ہے. آج سے 10 سال پہلے چیچنیا میں میری مائیں زندہ تھی, آج وہ مائیں زندہ نہیں ہے. آج سے 5 سال پہلے کشمیر کے اندر میری مائیں زندہ
زندہ تھی، عبادات ہو رہی تھی، مسجدیں کھلی تھی، آج وہ مسجدیں بند ہے، آج وہ مائیں قبر کی پاتالوں میں الجھ چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، رونے کا مقام ہے۔ آج سے 15 سال پہلے عراق کے اندر مسلمان زندہ تھے، میری مائیں بہنیں زندہ تھی، لیکن آج وہ مائیں بہنیں نہیں رہی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، آج سے کچھ سال پہلے تو یہ فلسطین کے بچے زندہ تھے، مسجد اقصیٰ میں نمازیں ہو رہی تھی، مسجد اقصیٰ میں لوگ آ رہے تھے، مسجد اقصیٰ میں بزرگ آ رہے تھے۔ آج وہ بزرگ کھائے ہیں، آج وہ مائیں کھائے ہیں، آج وہ عمارتیں کھائے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، ہم نے قرآن کو صرف پڑھنے پڑھانے تک رکھا۔ ہاں پڑھنا چاہیے، میں مانتا ہوں، ہاں تلاوت کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں، عبادت کرنی چاہیے، میں مانتا ہوں، جی ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ قربانی تم کرتے ہو کرنی چاہیے، 40واں کرتے ہو کرنی چاہیے، لیکن میرے عزیز دوستو، ہم نے جو قرآن کا اصل نظام تھا، اصل مقصد تھا، جو ہم نے فوت کر دیا ہے، جو نظام اصل مقصد ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کی قسم وہ یہ تھا کہ یہ دین تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ کیا تھا یہ دین؟ یہ اسلام تمام ادیان باطلہ پر غالب آئے گا۔ لیکن ہم نے آج اپنی آنکھوں سے فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھا، وہ کٹ رہے ہیں، وہ ذبح ہو رہے ہیں، کوئی مسلمان ملک ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ مصر کا بارڈر ہے، مصر کے بارڈر پر وہ مظلوم بچیاں، وہ مظلوم مائیں، اللہ کی قسم جرم ہے، اللہ کی قسم دھجل ہے۔ ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے، ہم گھبراتے ہیں بات کرتے ہوئے۔ اللہ کی قسم ہمیں قبر کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں، بلکہ مخلوق کا ڈر ہے، ہمیں خالق کا ڈر نہیں ہے۔ آج وہ مصر کی سرزمین پر، مصر مسلمان ملک ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں بچے مائیں بہنیں تڑپ رہی ہیں، لیکن انہیں سرحد پار نہیں جانے دیا جا رہا۔ آج فلسطین کے مسلمان چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، جہاں ہم صرف نعرے لگا رہے ہیں، جہاں ہم صرف تقریریں اور جلسے جلوس ریلیاں کر رہے ہیں، بس ہم نے یہاں پر اسی تک اتفاق کیا ہوا ہے۔ یہاں ہم کے ایف سی کے اس ظالم اداروں کو پرموٹ کر رہے ہیں، یہاں ہم PSL میچز کو دیکھ رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ڈوبنے کا مقام ہے، یہاں پر ہم وہ بوتل آج کل آئی ہوئی ہے پانی کی اسرائیلی، ہم اس کو ہر جلسے جلوس میں پی رہے ہیں بڑے شوق سے۔ ہم یہ بوتل نہیں پی رہے، بلکہ فلسطینی مظلوم مسلمانوں کا خون پی رہے ہیں، اور ہم ان مظلوم مسلمانوں کے خون میں برابر کے شریک ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، وہ ہمارے گربانوں کو پکڑیں گے۔ اور آج اقوام متحدہ تو صرف اس لیے ہے کہ بس جس ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہو تو اقوام متحدہ سے رابطہ کریں، جس ملک کے اوپر اسلامی نظام ہو تو اس نظام کو ختم کرنا ہو تو اقوام متحدہ سے رابطہ کریں۔ جب اقوام متحدہ کو یہ کہا جائے کہ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے تو اقوام متحدہ کا ظالم ادارہ یہ کہتا ہے فلسطین کے معاملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہودیوں کا ایک کتا اگر کہیں مارا جائے تو اس کے لیے تمام یہودی ایک ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے مسلمانوں، ہم سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ہم 2.5 کروڑ پتہ نہیں کتنے سے کتنے ہم مسلمان ہیں، سب سے زیادہ مسلمان ہیں، ہر ملک میں مسلمان ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج مظلوم فلسطینی کٹ رہا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر قرآن کے اندر کتب علیکم الصیام کا تذکرہ ہے، اگر درس ہے تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اسی قرآن میں کتب علیکم القتال کا بھی حکم ہے، جی ہاں تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو کس سے ہوگا؟ زور سے، کس سے ہوگا؟ زور سے بھائی، کیا ہوا بھائی، کس سے ہوگا؟ میں نے ابھی کیا کہا؟ جو رات باہر ہے وہ کوئی مائی کلال قبر کے اندر ہمیں نہیں ڈال سکتا، تو پھر کیا خیال ہے کس سے ہوگا؟ زور سے کس سے ہوگا؟ زور سے کس سے ہوگا؟
भाई ये कोई मैं रटी रटाई तकरीर नहीं कर रहा, बल्कि हम हर जगह जाकर ये पैगाम देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पुरअज़म होकर देते हैं। हमें मालूम है हमारी जिंदगियों को खतरा है, हमें मालूम है हमारी इस तकरीर के बाद, हमारी इन तकरीरों के बाद हम पर तरह तरह के इल्जामात लगाकर हमें पाबंदे सलासल किया जाएगा, हमें मालूम है हमें रोका जाएगा, हमें मालूम है हमें गोलियों का निशाना बनाया जाएगा, हमें मालूम है हमें हथकड़ियां पहनाई जाएगी, हमें मालूम है हमें कब्र की पाताल में जाना पड़ेगा। लेकिन जो बात जिहाद की है वो बात अटल है, वो बात साफ है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मसला जिहाद से हल होगा, न कि एहतिजाज से हल होगा। क्या होगा भाई? एहतिजाज से हल नहीं होगा, जिहाद से, जोर से जिहाद से। मेरे मुसलमान भाइयों, मैं किस तरह जिहाद का ऐलान करूं, किस तरह का जिहाद का ऐलान करूं, या मैं तुम्हें किस तरह जिहाद की तकरीर करूं? मेरे अजीज दोस्तों, अफसोस का मकाम तो यह है मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम जिहाद की बात भी नहीं कर सकते, मुल्क पाकिस्तान के अंदर हम जिहाद के उन्वान से तकरीर भी नहीं कर सकते। अगर हम तकरीर करते हैं हमें इदारे टॉर्चर करते हैं, अगर हम तकरीर करते हैं हमें इदारे रोकते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, आज अगर हम इन मुसलमानों के हक में आवाज नहीं उठाएंगे तो कल का जो बम है वो हम पर गिरेगा इंशाअल्लाह। क्या ख्याल है, बचोगे आप? हम बचेंगे। जब कुरान ने कह दिया कि यहूदी तुम्हारे दोस्त नहीं यहाँ तक कि तुम यहूदी हो जाओ, क्या कहा? जब कुरान ने कह दिया कि ये यहूदी जब तक के तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते हत्ता कि तुम यहूदी हो जाओ। मेरे अजीज दोस्तों, जब यहूदी आप और हमारा दोस्त नहीं बन सकता फिर हम क्यों इनकी गुलामी करें, फिर हम क्यों इनकी गुलामी करें? मेरे अजीज दोस्तों, ये जिहाद और जिहाद में और दहशत गर्दी का फर्क हम जानते हैं। जिहाद अलग है और दहशत गर्दी अलग है। मेरे अजीज दोस्तों, हम जिहाद की बात करते हैं, ये हवाई फायर हम नहीं करते, हम जिहाद की बात करते हैं। कुरान की 450 आयात है जिसमें जिहाद का तस्किरा है, जिसमें जिहाद के मुजाहिदीन का घोड़ा भी है, जिसमें मुजाहिदीनों का घोड़ा जो वो मैदान में दौड़ाते हैं उन घोड़ों की कसमें है, बल्कि उन घोड़ों की कसमें नहीं, उनके टापों की कसमें है, उनके टापों की कसमें नहीं, बल्कि उनके पांव से निकलने वाली उन चिंगारियों की भी कसमें अल्लाह ताला ने कुरान में कही है। मेरे दोस्तों, या तो हम जिहाद का इनकार करें या तो हम कुरान की 450 550 आयात का इनकार करें। ये हो सकता है कि हम कुरान का इनकार करें। भाई जिहाद तो 550 आयात हैं कुरान के अंदर, अगर हम जिहाद का इनकार करते हैं तो फिर इन आयतों का इनकार करना पड़ेगा। अगर हम जिहाद का इनकार करते हैं फिर कुरान का इनकार करना पड़ेगा। अगर कुरान का इनकार हुआ फिर कुछ बाकी नहीं रहना। मेरे अजीज दोस्तों, इसीलिए सिर्फ तकरीरें नहीं होंगी बल्कि अब ये सोचना होगा और ये अहद करना होगा। मेरे अजीज दोस्तों, दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारे अकाबरीन ने कुर्बानी दी है। हम देखते हैं मुफस्सिर कुरान मौलाना अहमद अली लाहौरी को कि अंग्रेज जालिम जज उन्हें बुलाता है, उनसे पूछता है कि आपने खत्म नबूवत का नारा लगाया है? उसने कहा मैंने नारा नहीं लगाया बल्कि मैं अभी भी लगाता हूँ। तो फिर जालिम जज कहता है अब तुझे इसका नतीजा बताते हैं। फिर बर्फ के बुलाक दो लेकर आया करते हैं, लेकर आकर एक बुलाक का बर्फ एक बुलाक का बर्फ नीचे रखते हैं, बर्फ रखकर ऊपर से भी बर्फ रखते हैं, साइड से भी बर्फ रखते हैं, दाएं से भी बर्फ रखते हैं। बर्फ रखकर जब वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, जब जिस्म अकड़ जाता है, फिर उस जज जालिम को तरस आता है। फिर वो कहता है भाई जल्दी करो कहीं बंदा मर न गया हो। लेकिन उन्हें क्या पता ये तो अहमद अली लाहौरी है, ये तुम्हारे मारने से कहाँ मरता है। फिर ये होता है कि वो बर्फ के बुलाक हटाए जाते हैं। फिर अहमद अली लाहौरी जब होश में आते हैं पूछा जाता है कि बताओ क्या हाल है। अब फिर नारे लगाओगे खत्म नबूवत के, अब फिर बात करोगे कुरान की, अब फिर बात करोगे जिहाद की। फिर जवाब आता है कि मैं यहाँ पूरे जिस्म से तो ठंडा हो चुका हूँ लेकिन अल्लाह का शुक्र है अंदर से मेरा ईमान और गर्म हो चुका है। क्या हो चुका है? ईमान
اور گرم ہو چکا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایمان اور گرم ہو چکا ہے۔ ہمارا ان اکابرین سے واسطہ ہے، حسین احمد مدنی ہمارا ان اکابرین سے واسطہ ہے، قاسم نانوتوی ہمارا ان اکابرین سے واسطہ ہے، حافظ ضامن شہید جو شاہ اسماعیل شہید جو مانسہرہ کی سرزمین پر اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، حافظ ضامن شہید جن کی قبریں آج بھی موجود ہے۔ جی ہاں، ہمارا ان اسلاف سے تعلق واسطہ ہے۔ ہمیں روکنے کی، ہمیں جھکانے کی کوشش نہیں کرو۔ ہم نے کل جھکے تھے، نام آج جھکیں گے۔ ہم نے ظلم کو ظلم کہا تھا، ہم نے کفر کو کفر کہا تھا، ہم نے دجل کو دجل کہا تھا، ہم نے وفا کرنے والوں کے ساتھ وفا کی تھی، ہم نے محبت کرنے والوں کے ساتھ محبت کی تھی، ہم نے الفت کرنے والوں کے ساتھ الفت کی تھی، اور ہم نے ختم نبوت کے دشمنوں کے ساتھ کل بھی نفرت کی تھی، آج بھی نفرت کی ہے، اور جب تک جان میں جان ہے، جب تک ہماری رگوں میں خون کے قطرے دوڑ رہے ہیں، ہم بغاوت کرتے رہیں گے ختم نبوت کے دشمن کے ساتھ، ہم بغاوت کرتے رہیں گے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ، ہم بغاوت کرتے رہیں گے اسرائیلیوں کے ساتھ اور اسرائیلیوں کے حامیوں کے ساتھ، وہ پاکستان کے اندر ہو یا وہ پوری دنیا کے اندر کسی بھی کوچے، کسی بھی قریا، کسی بھی بستی میں ہو، ہم ظالم کو ظالم کہیں گے، کفر کو کفر کہیں گے۔ فلسطینی مسلمانوں کا کل بھی ساتھ دیا تھا، آج بھی ساتھ دیا ہے، اور آئندہ بھی ساتھ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم ایک ہو کر اس کفر لوبی کو، ہم مسلمان ایک ہو کر انشاءاللہ اس کفر کی لوبی کو شکست دیں گے انشاءاللہ۔ دو گے؟ زور سے دو گے؟ آپ عزم کر لو انشاءاللہ۔ وہ وقت دور نہیں جب حماس کے مجاہدین، اور وہ وقت دور نہیں جب القاسم بریگیڈیئر کے وہ مجاہدین، اور وہ وقت دور نہیں جب ابو عبیدہ جیسا شرعی مجاہد پوری دنیا کے یہودیوں کا کلا کما کر کے یہ پیغام دے گا، لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ جہادیہ انشاءاللہ تعالی۔ دشمن کل بھی ناکام ہوا تھا، دشمن آج بھی ناکام ہوا ہے، اور جب تک مسلمان زندہ ہے انشاءاللہ تعالی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کا عملی مصداق بنتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم اللہ کی رسی جو قرآن کی صورت میں ہے اس کو مضبوطی سے تھام کر دنیا کفر کو یہ پیغام دیں گے، اگر تم الکفر ملت واحدہ کی عملی تفسیر بن چکے ہو تو پھر الحمدللہ ہم بھی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کی عملی مصداق بن کر تمہیں ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ دن دور نہیں جب تمہاری گردنوں میں، جب تمہارے بڑے ہمارے پاس ہوں گے اور انشاءاللہ زنجیروں میں جکڑ کے لائیں گے، اور یہ کام ہو کر رہے گا، یہ فیصلہ اصل ہے انشاءاللہ تعالی۔ مسلمان اگر ایک ہوئے، مسلمان اگر تفرقہ بازی سے باز آ گئے، کوئی دیوبندی تو کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث کی رٹ اگر نہ لگی تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب فلسطین کے مسلمان اور انشاءاللہ ہم سب مسجد اقصی میں نمازیں پڑھیں گے، اور انشاءاللہ جو حکمران وہ پاکستان کے ہو، جو حکمران وہ دنیا کے کسی ملک کے ہو، اگر وہ کسی بھی صورت میں اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کی پکڑ سے وہ دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ۔ انہیں بھی انشاءاللہ یہ پیغام دیں گے کہ آپ بھی ان میں شامل تھے اور آپ بھی انشاءاللہ گرفت میں آئیں گے، اللہ کا عذاب انشاءاللہ سب کو لپیٹ میں لے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح اسلام کی عظمت اور انہی قرآن والوں کا ساتھ دیں گے، اور قرآن والوں کا ساتھ دے کر یہ پیغام دیں گے ہمیں چھیڑنا نہیں، بلکہ انشاءاللہ ہم پوری تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ جس طرح ابو عبیدہ نے یہ جب پیغام دیا کہ ہم پچھلے 1 سال کی جنگی لڑائی کی تیاری کر چکے ہیں، اسرائیلی تو ابھی 2-3 مہینوں میں بلکہ 1-1.5 مہینے میں ہی رونے لگ گیا، انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسجد اقصی میں ہم سب مل کر انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے۔ یہ تب ممکن ہے جب ہم سب ایک ہو کر، متحد ہو کر، متفق ہو کر، ایک ہو کر، ایک تصویر کی مانند ہو کر، کندھوں سے کندھے ملا کر، بلا کسی تفرقے کے ایک ہو کر اگر ہم یہ کام کریں گے اور یہودیوں کو اور پوری دنیا کے کفر کو یہ پیغام دیں گے
نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں، سرے دار فتوے لگائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑنا ہمیں، آخر ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں، فرنگی کی سوچوں پہ حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کے لگائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، ادھر آ ستم کر ہنر آزمائے تو تیر آزما، میں محمد کی غلامی میں جگر آزماؤں، اس شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب و تجارت پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر، اسلام کا دم تو بھرتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، ارے یا تو اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر، دل سے کہہ کرا گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، مظلوموں کی ان آہوں نے شعلوں کی ردائیں پہنی ہے، یہ جال کفن سیادوں کے اب سڑنے گلنے والے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔